ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے میسیجز ہوں گے، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، روحانی علاج بتائیں گے، نعت خوان اسلام بھائی ہوں گے جو ہمیں نعتیں سنائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کی جو فرمائشیں ہوں گی ان کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے، اور وقتاً فوقتاً مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف بالمعروف
وبشر المؤمنین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مالوں اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ عز و جل سے زیادہ قول کا پورا کون، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ والے، عبادت والے، سرہانے والے، روزے والے، رکوع سجود والے، بلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حد نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک ہم سن چکے ہیں، اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا۔ آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے بیٹھ کر گنبد خضرا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کی مناظر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلا لے
اس نے بھی مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا وہ کلام جو آپ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر لکھا، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے مل کے اس میں شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ قافلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا، قافلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا، القریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا، القریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا، لب پہ نغمات محمد کا ترانہ ہوگا، لب پہ نغمات، لب پہ نغمات محمد کا ترانہ ہوگا، جھومتے جھومتے دیوانہ روانہ ہوگا، جھومتے دیوانہ روانہ ہوگا، کس قدر ظاہر وہ وقت سہانا ہوگا، کس قدر ظاہر کس قدر ظاہر کس قدر ظاہر وہ وقت سہانا ہوگا، روح
جب در سلطان زمانہ ہوگا، روبرو جب در سلطان زمانہ ہوگا، درد و آلام کا درد و درد و آلام کا جب لب پہ فسانہ ہوگا، درد و آلام کا جب لب پہ فسانہ ہوگا، ابر رحمت کے برسنے کا بہانہ ہوگا، ابر رحمت کے برسنے کا بہانہ ہوگا، نیکیاں پلے مدینے کے مسافر کے کہاں، نیکیاں پلے نیکیاں پلے نیکیاں پلے مدینے کے مسافر کے کہاں، آنسوؤں کا میری جھولی میں خزانہ ہوگا، آنسوؤں کا میری جھولی میں خزانہ ہوگا، حشر میں جب ہمیں سرکار نظر آئیں گے، حشر میں جب امیجن کیجئے، سوچئے کہ حشر کا جو عالم ہوگا، میدان معاشر کی جو سختیاں ہوں گی، ایک طرف ان کو دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ اس عالم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت ہم پئیں گے اور دید کا جام پئیں گے اور پھر سرکار کی شفاعت ہوگی، کیسا جو ہے وہ منظر ہوگا اور امیر السنت اس کو کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ حشر میں جب ہمیں سرکار نظر آئیں گے، حشر میں جب ہمیں حشر میں جب حشر میں جب ہمیں سرکار
نظر آئیں گے، کیسا منظر وہ حسین اور سہانا ہوگا، کیسا منظر وہ حسین اور سہانا ہوگا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا ہم نے یہ نعرہ لگایا، اپنا بیڑا پار ہے۔ حشر میں جب ہمیں سرکار نظر آئیں گے، کیسا منظر۔ یہ جو امیر سنت کا شعر ہے اور اس کی میں جو کیفیت بیان ہو رہی ہے، اس کو ہم امیجن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور بڑے آرام سے اس کو سوچ سکتے ہیں، اور وہ کیسا سہانا منظر ہوگا اس کا بھی اندازہ جو ہے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، اور اگر وہ کسی کو کچھ کہتا ہے تو وہ سن تو لیتا ہے لیکن کوئی رسپونڈ نہیں کرتا، بندہ مصیبت میں ہے، اور پھر اس کو بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، اور پھر کچھ ظالم لوگ جو ہے اس پر مسلط ہیں، اس کو مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور ایسی سختی کے اندر بندہ جو ہے وہ گھرا ہوا ہو، پھر اس کو وہ نظر آ جائے کہ جس کو اس سے محبت ہے، اور وہ نظر آ جائے کہ جو اس کی مدد کر سکتا ہے اور اس کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اور اس کی بات سنے گا، اس کی فریاد رسی جو ہے وہ داد رسی کرے گا، تو کیسی یہ خوشی ہوگی۔ اسی خوشی کو امیر سنت بیان کر رہے ہیں کہ کیسا سہانا منظر ہوگا۔ آئیے دوبارہ حشر میں جب ہمیں سرکار نظر آئیں گے، کیسا منظر وہ حسین اور سہانا ہوگا، کیسا منظر وہ حسین اور سہانا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر نہ لگا ہوگا۔ حشر میں جب ہمیں سرکار نظر آئیں گے، کیسا منظر وہ حسین اور سہانا ہوگا، کیسا منظر وہ حسین اور سہانا ہوگا۔ میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میری سرکار کے قدموں
में अतार ठिकाना होगा मेरा फिरदौस में अतार ठिकाना होगा सरकार की रहमत से तो अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिली है ऐ काश महल्ले में जगह उनके मिली हो मेरी सरकार के कदमों में ही برس بینا مدینے میں اگر آئی موت اس برس بھی برس بینا مدینے میں اگر آئی موت گھر کو روتے ہوئے عطار روانہ ہوگا گھر کو روتے اللہ کرے وہ دن آئے وہ رحمت بھرا اور وہ مبارک دن آئے جس دن ہم بھی یہ کہہ رہے ہوں اور مطلب احرام باندھے ہوئے ہوں یا مدینہ طیبہ ڈائریکٹ حاضری کی ترکیب ہو فلائٹ مدینہ طیبہ کی ہو سفینہ اگر ہو تو وہ بھی جو ہے وہ جا رہا اور ہم بھی یہ کلام پڑھ رہے ہوں کہ قافلہ آج جو ہے وہ مدینے کو روانہ ہوگا اور امیر سنت کے عشق رسول پر قربان جائیں اللہ تعالی ہمیں اس کی خیرات عطا فرمائے کہ آپ لوگ جو ہیں اب موت سے بھاگتے ہیں ہر کوئی بھاگتا ہے ظاہر سی بات ہے موت سے بھاگتے ہی ہیں لیکن امیر اہل سنت کا تخیل ان کی سوچ ان کا ذہن ان کی محبت مدینہ طیبہ سے دیکھیے کہ فرماتے ہیں اگر مدینہ طیبہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اگر نہیں آتی تو پھر روتے ہوئے ہم جو ہے وہ یہ حسرت لیے دل میں حسرت لیے واپس جائیں گے کہ وقت آیا ہمیں حاضری کی سعادت ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کرم ہے لیکن مدینہ طیبہ میں جگہ نہیں ملی یہاں جو ہے وہ ایمان و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ دم نہیں گیا اس بات کا دکھ بہرحال ہے اور دکھ کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی مہر عطا فرمائے اور جنت البقیع میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدفن عطا فرمائے اور وہ عشق رسول کی خیرات جو اللہ تبارک و تعالی نے امیر سنت کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالی اس میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آج آپ کی کالز بھی ہوں گی آپ کے میسیجز بھی ہم نے شامل کرنے ہیں ہمارے نعت خان اسلام بھائی موجود ہیں آپ نے ماشاءاللہ نعت سنی ہے بھرپور طریقے سے پھر ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی روحانی علاج بتانے کے لیے موجود ہیں اور ہمارے جو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ بنگلہ زبان میں یہ بھی ہمیں مدنی پھول عطا کریں گے ایک بات جو بہت عام ہو رہی ہے
وہ یہ ہے کہ لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں. قسم سے میں نے ایسے نہیں کیا, قسم سے یوں نہیں ہوا, قسم سے میں وہاں نہیں گیا تھا, قسم سے میں یہاں نہیں گیا تھا, قسم سے میں نے وہ کام نہیں کیا تھا. اس طرح بات بات پر قسم کھاتے ہیں. چاہے وہ تاجر ہے, تاجر قسمیں زیادہ کھاتے ہیں. جی قسم سے آپ کو تو ایسا پیس تو پوری مارکیٹ میں کہیں ملے گا ہی نہیں. یہ بڑی خاص چیز ہے. آپ کے پاس خاص چیز ہے, باقی سارے کچھ گھاس بیچنے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. یعنی اتنا مبالغہ, جھوٹا مبالغہ کریں گے اور پھر ساتھ میں اس میں قسم کی جو ہے وہ آمیزش بھی کر دیں گے, قسم بھی کھا لیں گے, اور گھٹیا چیز کو بھی قسمیں کھا کر کے اچھا بنا کر اس کو بیچ دیں گے. تاجر بھی یہ کرتے ہیں. لیکن اگر گھر کے ماحول میں دیکھا جائے یا عام بندے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں دیکھا جائے تو آج کل جھوٹی قسم کا رواج جو ہے یہ بہت عام ہو رہا ہے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. جھوٹی قسم کھانا, علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ سچی قسم کھانے سے بھی حتی الامکان گریز کیا جائے. سچی قسم بھی اس وقت تک نہ کھائیں جب تک کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ آن پڑے. کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے تو پھر سچی قسم کھانے کی اجازت ہے, لیکن اس میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بری بات ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی بہت مذمت بھی آئی ہے. شیخ طریقت امیر سنت نے فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت کے اندر قسم کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے. اور ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھانے والے پر اگرچہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا مگر اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں اسے غوطے دیے جائیں گے. یعنی جہنم کا ایسا پانی جو ابل رہا ہوگا, اس ابلتے پانی میں اس کو غوطے دیے جائیں گے. کس کو؟ جو جھوٹی قسم کھا رہا ہے. الامان والحفیظ. امیر سنت فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ عز و جل نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے یعنی بنایا ہے, جس پر ہر بات ظاہر ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے, حتیٰ کہ دلوں کے بھید بھی وہ خوب جانتا ہے, جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. اس رب الانام کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے, اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی فائدے یا چند سکوں کے لیے بندہ جھوٹی قسم کھائے. جھوٹی قسم کھا کر اگر میں کوئی مال کسی سے حاصل کر رہا ہوں تو بندہ غور کرے کہ وہ مال میں کتنے دن استعمال کر لوں گا. تاجر نے جھوٹ بول کے مال بیچ دیا, یا جو میڈیکل سٹور والے ہیں انہوں نے جھوٹ بول کر ایکسپائری ڈیٹ چینج کر کے دوائی بیچ دی. پیسے تو مل گئے, پیسہ تو آ گیا, لیکن یہ جو پیسہ آ گیا یہ کتنے دن کھائیں گے, کتنے دن کھا لیں گے, کتنا پیسہ آ جائے گا, اور کب تک کھائیں گے پتہ ہی نہیں ہے. سانس ختم ہو گیا, حرام کا پیسہ, حرام ذریعے سے پیسہ کما لیا, حرام ذریعے سے پیسہ کما لیا یا حرام کما لیا, اب وہ کھائیں گے کتنے دیر یہ پتہ نہیں ہے. لیکن اس حرام کا یا حرام ذریعہ استعمال کرنے کا جو وبال ہے اس کو کون بھگتے گا؟ قبر میں کس کو جواب دینا ہے؟ جھوٹی قسمیں بول بول کے مال جمع کرتے رہیں گے, جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے, فضول قسمیں ایسی جھوٹی فضول قسمیں وہ بھی جھوٹی کھاتے رہیں گے. قبر میں جا کے کس کو حساب دینا ہے؟ حشر میں کس کو حساب دینا ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو جہنم کی صدا کس کو بھگتنی ہے؟ پھر جو یہ کام کر رہا ہے اسی کو بھگتنی ہے. تو برائے مہربانی جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو بچائیں, جھوٹی قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے اور بھی بہت سارے نقصان ہیں, یہ بھی آپ کو بتانے ہیں. آئیے بنگلہ زبان میں کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. جی حضور. বিশেষ করে যে কথাটি আপনি বলেছেন যে কথায় কথায় কসম, এটা আমাদের দুনিয়াতে এখন একেবারে ছড়িয়ে গিয়েছে. বিশেষ করে বুখারী শরীফের হাদিস যা শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুন আলিয়া ইরশাদ ফরমান নেকি দাওয়াতের মধ্যে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণী হত্যা করা আর মিথ্যা কসম করা কবিরা গুনাহ. আজকের আমাদের সমাজে যারা কসম আমরা করতেছি আমরা এটাও জানি না যে গুনাহ, ये कसम करा जे गुनाह আমাদের এটাও আমাদের থেকে এখন চলে গেছে যে এটা গুনাহ হচ্ছে. यानी कसम करना ये जो गुनाह है
ये हमारे एहसास अभी नहीं है। कसम कसम कसम। তো এ সম্পর্কে আপনি ঠিকই বলেছেন যে ব্যবসায়ীরা বেশি কসম করে থাকে। যে হযরত সাইয়েদুনা আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবুব দানায়ে গুয়ুব মুনাজ্জাহুন আনিল উয়ুব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 3 ব্যক্তি এমন যে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দান করবেন, না তাদের পবিত্রতা দান করবেন, বরং তাদের জন্য কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো 3 বার ইরশাদ করেছেন। এরপর আমি আরজ করলাম, তারা তো তাহলে ধ্বংস এবং বরবাদ হয়ে গেছে, তারা কারা? তো তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 1 নাম্বার, যে ব্যক্তি প্যান্ট লুঙ্গি দম্ভ অহংকার সহকারে ঝুলিয়ে পড়ে। 2 নাম্বার, যে ব্যক্তি উপকার করে খোটা দেয়। এবং 3 নাম্বার, যে মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে। তো আসলেই মিথ্যা কসম করে আমাদের ব্যবসায়ী ভাইরা যারা কারোবার করে, ব্যবসায়ী করে, তারা মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে পণ্যগুলো বিক্রি করে। তো এই পণ্য তো বিক্রি হয়ে গেল, কিন্তু এই বর্ণনা থেকে আমাদের শিক্ষা অর্জন করা উচিত যে যারা মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রি করবে, মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য দিয়ে বিক্রি করে, তো পণ্যের দোষ ত্রুটি গোপন করে খারাপ ও নষ্ট পণ্য চড়া দামে বিক্রি করে, অধিক মুনাফা অর্জন করে, তাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী দোজাহানের মালিক মুখতার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য তো বিক্রি হয়ে যায় কিন্তু বরকত উঠে যায়। অন্যত ইরশাদ হচ্ছে যে কসম পণ্য বিক্রয় করিয়ে দেয় তবে বরকত উঠিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে তাফসিরের মধ্যে এসেছে, প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাই যে ব্যাখ্যা লিখেছেন যে বরকত উঠে যাওয়া মানে আগামীতে ব্যবসা পণ্ড হয়ে যাওয়া অথবা ব্যবসায় মন্দভাব দেখা দেওয়া। এখন বিশেষ করে অনেক ব্যবসায়ী এসে তাবিজাতে আত্তারিয়ার কাছে চলে আসে যে আমার ব্যবসা খারাপ হয়ে গেছে, আমার ব্যবসায় বরকত হচ্ছে না, একটু তাবিজ দিয়ে দিন, দোয়া করে দিন। তো তাদের চিন্তা করা উচিত যে আমি যে ব্যবসা করতেছি এই ব্যবসাগুলো আসলে কি আমি এই কসমের মধ্যে যেগুলো বয়ান করা হচ্ছে এর মধ্যে পড়ে কিনা। যদি এভাবে হয় মিথ্যা কসম খেয়ে আপনি ব্যবসা করেন, তাহলে মিথ্যা কসম খেয়ে ব্যবসা না করেন, ইনশাআল্লাহ চাহে তো আপনার ব্যবসার মধ্যে বরকতই বরকত হবে। তো আপনি যদি মিথ্যা কসম খেয়ে প্রতারণামূলক অনেক ত্রুটিপূর্ণ কোনো পণ্য বিক্রি করে থাকেন, সে হয়তো একবারই প্রতারিত হবে, দ্বিতীয়বার কিন্তু আর আসবে না, কাউকে আসতেও দিবে না, অথবা যে টাকাটা আপনি তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন তাতে বরকত হবে না, কারণ হারাম উপার্জনে বরকত হয় না। झूठी कसम खाने से जो मुझे समझ आया है वो ये है कि झूठी कसम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन इससे बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमुदात हैं। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ना कलाम फरमाएगा, ना उनकी तरफ नजर करम फरमाएगा, ना ही उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अल अमान वल हफीज। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ना कलाम फरमाएगा। 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ना कलाम फरमाएगा, ना उनकी तरफ नजर करम फरमाएगा, ना ही उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया। तो मैंने अर्ज की वो तबाह बर्बाद हो गए वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया कि तकब्बुर से अपना तहबन लटकाने वाला, एहसान जतलाने वाला। अगर किसी पर एहसान कर दिया बाद में बोले भूल गए मैंने ये किया था, ये तुम्हारे साथ एहसान किया था मैंने, एहसान फरामोश, और इस तरह की बातें जो करते हैं, एहसान जतलाते हैं। और आगे इरशाद फरमाया कि झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला, डर जाना चाहिए उसको कि जो झूठी कस्में खाकर अपना माल तकसीम करता है। और मनकूल है कि क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह करीम की बारगाह में खड़ा किया जाएगा, उसे जहन्नम में ले जाने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएगा, इसे जहन्नम में ले जाओ। वो अर्ज करेगा या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे किस लिए जहन्नम में भेजा जा रहा है? इरशाद होगा कि नमाजों को उनका वक्त गुजार कर पढ़ने और मेरे नाम की झूठी कस्में खाने की वजह से। मेरे मोहतरम
اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ ملا دے، مچھر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر اس مچھر کا بھی پر کتنا، یعنی کتنا معمولی سی بات ہے یہ، لیکن غور کیجئے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ ملا دے تو وہ قسم تا یوم قیامت اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ غور کریں، وہ جو جھوٹی قسم کھانے والے ہیں، بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اور مطلب کیا یہ عذاب برداشت کرنے کی تاب ہوگی کسی میں؟ دل سیاہ ہو جائے گا، جب دل سیاہ ہوتا ہے پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر بندہ بہت ساری اچھی صفات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے رحم جو ہے یہ نکل جاتا ہے، خوف خدا، عشق مصطفیٰ سے پھر بندہ دور ہوتا جاتا ہے جب دل اپنا سیاہ کرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ قسمیں کھانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی چاہیے۔ بہت بڑی ضرورت آن پڑے تو بھی قسم بولیے، لیکن اس میں بالکل جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ قسم کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی مدنی پھول شامل رہیں گے، ابھی ہم نے شامل کرنا ہے آپ کی کالز کو۔ چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بشیر اتاری، پکا گنجراوا مچرا، میاں والی پنجاب ماشاءاللہ۔ پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم بھائی وزیر آباد سے، ماشاءاللہ جی۔ اعظم فروخ اتاری وزیر آباد پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے کلام کی فرمائش سے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم جامعہ مدینہ میں پڑھتے تھے، اور صبح روزانہ دعائے مدینہ میں ہم یہ کلام پڑھنے کی سعادت پاتے تھے انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور کیا نام ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، جنت میں لے جانے والی اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جی۔ سر ہم نارول میں رہتے ہیں اور میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے کوئی بھی بات بھول جاتی، روحانی علاج بتاتے۔ حافظہ کمزور ہے، باتیں بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے، انشاءاللہ روحانی علاج بتائیں گے آپ کو جی۔ کمر میں درد ہے، یرکالا یرکان ہے، اور سار میں بھی درد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، بالکل روحانی علاج بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں اکاڑا چک نمبر 1 1 فرل 5 مرلہ سکیم سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ پروگرام بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر میری ان اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کر دیں، اور اس پروگرام کے اندر یہ نعت سنا دیں، حج کا شرف کر دو عطا یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر روح بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ 3.5 ماہ سے بیٹھا ہوں فارغ، کام کا پتہ کرتا ہوں، کام بنتا نہیں، تو کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے، بالکل بتاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असद अत्तारी खानपुर से बात कर रहा हूँ। मेरी फरमाइश है सैयदी अत्तारा। ठीक है। मेरा नाम नवीद है। मैं तकरीबन एक साल से बेरोजगार हूँ। अभी काम नहीं है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। किधर काम मिलता भी है तो 1-2 दिन जाता हूँ, फिर उसके बाद दिल भी नहीं लगता है। मैं बाहर की भी कोई अप्लाई कर रहा हूँ मगर बाहर भी काम नहीं हो रहा है। तो अभी इस वजह से जो है ना घर वाले भी बहुत परेशान हैं, मैं खुद भी परेशान हूँ। मुझे कोई वजीफा बता दीजिए। वजीफ़ा बिल्कुल आपको ये हमारे मजलिस से मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई वजीफ़ा बताएंगे, रूहानी इलाज भी बताएंगे। अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा कीजिए। देखें, एक बात याद रखें, कोई भी काम होता है ना, उसमें इब्तदाअन ही बंदे को सहूलियात और इब्तदाअन ही मराआत, और जो बंदा चाहता है वो इब्तदाअन यानी शुरू में ही वो सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कि वो कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ मुश्किल आती है, तो उसको मुश्किल को बर्दाश्त करें और साबित कदमी के साथ जो है वो चलते रहें। हम भी बाज़ औक़ात एक काम करने के लिए आते हैं, लेकिन इब्तदान उसमें थोड़ी परेशानी होती है, तो वो नज़र भी आती है, और फिर बाद में चल के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मामला जो है वो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह करीम फरमाता है, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लामा फ़ख्रुल इस्लाम बज़दवी अलैहिर्रहमा के जो तहकीक है उसके मुताबिक इस आयत करीमा का मफ़हूम ये बनता है कि एक तंगी के बाद 2 आसानियाँ हैं। एक तंगी के बाद 2 आसानियाँ हैं। तो अगर कहीं जगह किसी जगह काम करने पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उस प्रॉब्लम या उस परेशानी की वजह से दिल छोटा नहीं करना चाहिए, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि बंदा काम करता रहे, पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीद बहार रख। आज खज़ां है तो कल इंशाअल्लाह बहार होगी। यही डाली, यही शाख खज़ां के मौसम में बिल्कुल पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाती है, बिल्कुल एक अजीब हालत में आ जाती है। लेकिन फिर जब वो खज़ां के कुछ अय्याम, कुछ दिन खज़ां के गुजर जाते हैं और बहार का मौसम आता है, तो यही दरख्त होता है, यही डाली होती है, यही शाख होती है, पत्ते इसके ऊपर नए होते हैं, फल इसके ऊपर नए होते हैं, इसके अंदर ताजगी जो है वो एक नई होती है। दिन तब्दील होते रहते हैं। हर वक्त बंदा अच्छा वक्त हो ऐसा भी नहीं होता, हर वक्त बुरा वक्त हो ऐसा भी नहीं होता। दिन हालात जो है वो बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं, लेकिन बंदे को मुस्तकिल मिजाजी से काम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नज़र रखनी चाहिए, दुआ भी करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह रूहानी इलाज भी इस हवाले से आपको बताएंगे। जी हुजूर, काफ़ी सारी फरमाइशें हैं, इनको पूरा फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह हम रूहानी इलाज की तरफ चलेंगे। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सोए लज़ार फिरते हैं, तेरे दिल है बाहर फिरते हैं। वो सोए लज़ार फिरते हैं, जो तेरे से यार फिरते हैं, जो तेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, और जिसने मुंह मोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से और सरकार के दर से जो फिर गया और मतलब बागी जो बन गया,
دنیا میں بھی اس کے لیے بدبختی ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے ہلاکت خیزی ہے، اور جو آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا ہی بہت، اور وہ بہت شدید ہوگا۔ اس لیے ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے، آپ کا دامن تھام کے رکھنا ہے اور آپ کی سنتوں کو اپنا کر رکھنا ہے۔ یہی مدنی ذہن دعوت اسلامی دے رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت محمد سنت کیا فرما رہے ہیں، آئیے پھر سنتے ہیں۔ جو تیرے اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میرا بنا دیا کوئی داتا بنا دیا، خواجہ بنا دیا کوئی رضا بنا دیا، رضا بنا دیا کوئی عطار بنا دیا۔ بندوں کو تیرے عشق نے کیا کیا بنا دیا، اس گلی کا اس گلی کا گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، اور آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں۔ سانگریزے کوئی مارے تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت
رسول اللہ یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ شفاعت پر رحمت کی نظر رکھنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شاہ اتار پر رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات بسنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ مل جا اب رہائی فراق مدینہ سے مل جا اب رہائی فراق مدینہ سے ہو یہ کرم ہو یہ عطا ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ بنے الہی چل مدینہ کا احمد رضا کا واسطہ احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ سب اہل خانہ ساتھ ہو کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ ہو اور کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ سوئے مدینہ قافلہ
یا رب مصطفیٰ صوبے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ ہو جا اے مولا مسجد آباد سب کی سب ہو جا اے مولا مسجد آباد سب کی سب سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تو بے حساب بخش دے عطار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف کر دے عطا حج کا شرف کر دے عطا یا رب آمین آمین. اللہ کرے چل مدینہ کا قافلہ بنے. ہمارے جو سلسلے کے حاضرین ہیں یہ بھی کیمرہ مین، ہمارے ایم سی آر والے، پی سی آر والے اور ساتھ میں ساؤنڈ والے، سارے سلسلے کے ہمارے خادمین، سارا مدنی عملہ یہ بھی شامل ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہو اور سوئے مدینہ روانگی ہو. سبحان اللہ، کیسا منظر وہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. روحانی علاج کے حوالے سے حضور کالیں تھیں. حج کے سفر کی بات ہو رہی ہے تو میرے دل میں آ رہا تھا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی ہمیں ایسا روحانی علاج بھی، ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمیں بھی کوئی چل مدینہ کی سعادت ملے، کوئی حاضری مدینہ کا سامان ہو ہم سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا صدقہ اور ان حج کے مبارک ایام کا صدقہ کے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سب سے پہلے ہمارے اسلام بھی انہوں نے اولاد نرینہ کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت اولاد نرینہ سے نوازے. ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اول آخر تین بدرود پاک کے ساتھ یا باریعو یا باریعو یا باریعو کا وظیفہ 10 بار یہ کرنا ہے. انشاءاللہ عزوجل اولاد نرینہ سے اللہ تعالیٰ عزوجل نے چاہا تو بیٹا عطا ہوگا. اسی طرح ہمارے اسلام انہوں نے کہا کہ حافظہ کی کمزوری ہے، جو بھی سبق یاد کرتے ہیں، جو کچھ یاد کرتے ہیں یاد نہیں رہتا. ان کو چاہیے کہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھیں اور یا قویو یا قویو یا قویو 11 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ عزوجل حافظہ مضبوط ہوگا. اسی طرح ہمارے ایک سلام بھی انہوں نے کمر درد، کالا یرکان اور سر درد کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. ان کو چاہیے کہ یا غنیو بہت ہی آسان وظیفہ ہے. یا غنیو کا وظیفہ یہ کرتے رہیں اور ایک بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں پہ دم کریں. دم کرنے کے بعد جسم کے جس حصے میں، کمر میں، گھٹنوں میں یا کہیں اور جسم کے جس حصے پر درد ہو وہاں پہ مل لیں. انشاءاللہ یہ ملنے کی برکت سے جو وہ درد آپ کا جاتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں سر درد ہو تو درود پاک کے ساتھ 7 بار سورہ ناس اس کو پڑھ کر ایک بار دم کروائیں. بالفرض اگر آپ کا سر درد درست نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، تو دوبارہ پھر آپ اسی کو 7 بار سورہ ناس پڑھ کے دم کروائیں. پھر دیکھ لیں کہ درد ٹھیک نہیں ہوا،
پھر تیسری بار پڑھنے سے انشاءاللہ 3 بار عمل کرنے کی برکت سے آپ کا جیسا بھی سر درد ہوگا یہ دور ہو جائے گا۔ مگر شرط اس میں یہ ہے کہ جو بھی روحانی علاج کرے، یا جیسے سر درد کا وظیفہ اگر کسی نے کرنا ہے سورہ ناس پڑھ کر دم کرنی ہے، تو وہ ایسا اسلام بھی ہو کہ جو اس کے تلفظ درست ہوں، مخارج اس کے درست ہوں، تو پھر انشاءاللہ دل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح کالا یرکان، پیلیا وغیرہ اگر جس کو ہو تو اس کو چاہیے کہ صحیح تلاوت کرنے والا اس سے پڑھوا کر اپنے کھانے کے 2 ٹائم کھانوں پہ دم کر لے، یعنی جب کھانا کھانے لگے تو وہ خود قاری ہے، اچھا پڑھ سکتا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو سورہ بینہ یہ خود پڑھ کر کھانے پہ دم کر اس کو کھا لے، پھر دوسرے ٹائم اسی طرح خود سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے کھا لے، اور ہو سکے تو اسی سورہ بینہ کا تعویذ، یعنی سورہ بینہ ایک سادے کاغذ پہ لکھ لیجئے اور اس کو لپیٹ کر، جیسے ہی لپیٹ سکتے ہیں اس کو آپ جو گلے میں پہن لیں، تو اس آسان یوں سے کہ الحمدللہ سورہ بینہ کا تعویذ جو ہے تعویذات طاری کے بستے پر بھی مل جاتا ہے، تو اگر آپ کو مشقت ہو بنا نہیں سکتے تو تعویذات طاری کے بستے پہ حاضر ہو جائیں، جو آپ کے قریب تعویذات کا بستہ ہے انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو سورہ بینہ کا تعویذ بھی مل جائے گا۔ دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ آپ چنے لے لیجئے، پاؤ یا آدھا کلو بھونے ہوئے چلے، چھلکے اترے ہوئے ہوں، یہ لے لیجئے، اس پر اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان چنوں پہ دم کر دیں، اور وقتاً فوقتاً اس میں سے آپ کھاتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ چنے جتنے دم آپ کریں گے اس میں مزید چنے نہیں ملانے آپ نے، بلکہ جب آپ یہ چنے ختم ہو جائیں تو دوبارہ نئے چنے لے کر اس پر دم کر کے استعمال کریں۔ اور کالا یرکان کے حوالے سے بھی خاص ایک ہمارے ہاں اتارے کا عمل کیا جاتا ہے، تو اپنے قریبی تعویذات اتارے کے بستے پر حاضر ہوں، تعویذات بھی استعمال کریں، اور وہاں پہ جا کے ان سے اتارے کے متعلق سامان کی معلومات بھی کر لیں۔ انشاءاللہ یہ اتارا کروائیں گے تو چند ہی دن میں آپ کا ہیپیٹائٹس جو ہے وہ کالا یرکان بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے یہ 2 اسلام بھائیوں نے کہا کہ کام نہیں مل رہا، بے روزگار ہیں کافی دنوں سے، ان دونوں اسلام بھائیوں کے لیے یہ روحانی علاج ہے کہ ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 500 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ کرنا، 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، لیکن کھلے آسمان کے تلے کھڑے ہو کر اس کا وظیفہ کرنا، اور سر پہ ٹوپی وغیرہ امامہ وغیرہ نہ ہو، ننگے سر آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل چند دن تک یہ کریں گے، پھر اس کی برکتیں دیکھیں کیسے آپ کو حلال روزی حاصل ہوتی ہے، اس میں برکت کا سلسلہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اسلام بھی انہوں نے کہا کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں مگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے وہ بے صبری کا بھی اظہار کیا۔ تو اسلام بھی ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگیں یا روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو اس میں بے برکتی کا بے صبری کا پہلو نہ ہو، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو اوراد و وظائف کے قبولیت کے جو مدنی پھول لکھے ہیں، 3 مدنی پھول، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بے صبری، یعنی میں اتنے عرصے سے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اتنے دنوں سے اس کو پڑھ رہا ہوں، مگر میرا یہ وظیفہ قبول ہی نہیں ہو رہا، مجھے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ بے صبری ہے۔ اب بے صبری دعا میں بے صبری کرنے سے، یہ روحانی علاج میں بے صبری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا جو وہ اس کی قبولیت رک جاتی ہے، تو بے صبری نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ بے صبری کرنا یعنی جلدی مچانا، جیسے یہ کہنا اتنی دیر سے کر رہا ہوں، 10 سال ہے جیسے انہوں نے کہا، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں دعا نہ کی ہو، ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، ہوتا ہی کچھ ہو ہی نہیں رہا، وظیفے پڑھ پڑھ کے بھی تھک گئے ہیں، تعویذات بھی لیے ہیں پھر بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ گفتگو نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت کریمہ کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ میرے لیے اچھا ہے وہ تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے، جس کو برا سمجھ رہے ہو وہ اچھا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قضاء پر، اس کی رضا پر راضی بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمارا کام ہے مانگتے رہنا. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جود و عطا کرنے والا ہے. انشاءاللہ کبھی تو کچھ قسمت کھل جائے گی، کبھی تو قبولیت جو ہے بالکل ہوگی اور ہمیں نظر بھی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے. مدینہ کی حاضری نصیب ہو. تو میرے سننے بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج عطا فرمایا ہے. جی یہ عام ہے، تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو کر سکتے ہیں. اس کا نام بھی ہے مدینہ مانگ لو. واہ، مدینہ مانگ سبحان لو. اللہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. عصر کی نماز جہاں پر بھی ادا کریں وہیں پر قبلہ رخ بیٹھ کے، جیسے اسلامی بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، اسلامی بھائی مسجد میں، تو وہیں پر قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے آپ جو وہ آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان رحیم، اس کا وظیفہ آپ کرتے رہیں. مغرب کی اذان سے چند منٹ قبل اس وظیفے کو ختم کر دیں، پھر گر گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز حاجات ہو، مدینے کی حاضری کا سلسلہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کے لیے آپ دعا کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. قسم کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ جاری و ساری تھے جھوٹی قسم کھانے کے حوالے سے. تو یوں ایک اور بات بھی ہے کہ لوگ قسمیں جب اٹھاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ جو قسم کھائی جائے گی وہ قسم ہوگی. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان سے جو قسم بندہ کھاتا ہے تو وہ قسم ہو جائے گی. جیسے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، اور دیگر اس طرح اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قسم، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قوت، اس کی قدرت کی قسم، قرآن کریم کی قسم. یہ قسمیں کھائے گا تو یہ شرعی قسم ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی قسم، تو مجھے میرے بچوں کی قسم، مجھے تمہارے سر کی قسم. جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو بولیں گے تمہارے سر کی قسم. میں غلط بات نہیں کہہ رہا. تو یہ دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے. اس طرح کہنے سے قسم ہوتی نہیں ہے، شرعی قسم یہ نہیں ہوتی. کسی کو مطمئن کرنے کے لیے تو بندہ یہ کر لیتا ہے، لیکن شرعی طور پر یہ قسم بہرحال نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ قسمیں کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ضرورت ہو اور قسم کھانی پڑے تو وہ بھی جو ہے وہ ایسی قسم ہو کہ اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل نہ ہو. انشاءاللہ مدنی پھول جاری سارے رہیں گے. حضور آپ بنگلہ زبان والوں کو، جو بنگلہ دیش کے ہمارے اسلامی بھائی ان کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ কসমের ব্যাপারে মাদানী ফুল দেওয়া হচ্ছে। তো মিথ্যা কসম যে রয়েছে এ ব্যাপারে একটি হাদিসে পাক সুনানে আবু দাউদ শরীফের, যা নেকির দাওয়াত কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, যে জৈনিক হাজরামি অর্থাৎ ইয়ামেনের হাজরাম ওয়াত নগরীর বাসিন্দা আর এক কিন্দা সম্প্রদায়ের লোক, মদিনার তাজদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার নবী করিম হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লামের দরবারে ইয়ামানের এক খণ্ড জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে হাজির হলো। বিশেষ করে আমাদের সমাজে এখন এই ব্যাপারগুলো বেশি হচ্ছে। নিজের জমি জমা, নিজের বাড়ি, নিজের জায়গা, এগুলো নিয়ে কসম করা হয় যে এটা আমার, তো না এটা আমার না, এটা তোমার, এভাবে করে মিথ্যা কসম করা হয়। তো এই ব্যাপারে একটি হাদিসে পাক, তো হাজরামি বলল, হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম, আমার জমিটি এর পিতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। সে ও কিন্দিকে বলল, এখন তা এই লোকটির হাতে রয়েছে। এটা শুনে নবী মুকাররম নূরে মুজাসসাম হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে? তো হাজরামি বললেন যে আমার কোনো সাক্ষী নেই, কিন্তু আমি তার নিকট কসম নিব যে এই জমিটি যে আমার না তারই, এ ব্যাপারে আমি কিন্দি থেকে কসম নিব। তো যখন কিন্দি লোকটি কসম খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল, তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কারো সম্পদ দখল করবে সে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত পা কাটা অবস্থা উপস্থিত হবে। এ বাণীটি শুনে কিন্দিটি বলে দিল জমিটি তারই, অর্থাৎ হাজরামিরই। তো এ থেকে বোঝা যায়, আর মুফাসসিরে প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রহমতুল্লাহ আলাইহি
এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এই প্রভাব সেই পবিত্র ফয়েজ সমৃদ্ধ জবানের, আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে বললেন, নেকির দাওয়াত দিলেন এবং কবুল করে নিলেন। মাত্র 2 কথায় কিন্দি লোকটির মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, আর সত্য কথা বলে দিয়ে জমি সম্পর্কে দাবি প্রত্যাহার করলো। আমাদের সমাজের অবস্থা তো একেবারে বিপরীত, যে আমি কসম করলাম, কসম করে বলে দিলাম, যদি আমার না, কিন্তু কসম উঠাতে রাজি না, বাস মিথ্যা হোক মিথ্যাই রয়ে যাবে। এর আগে যে আপনি কথাটা বলেছেন যে আজকের সমাজের মধ্যে ছেলের মাথার উপর হাত রেখে কসম, মেয়ের মাথার উপর হাত রেখে কসম, স্বামীর মাথার উপর হাত রেখে কসম, তো এভাবে করে এই কসম করলে দিল তো মেনে যায় যে কসম খেয়েছে, কিন্তু কসম হয় না। আল্লাহ তাআলার नामे যে কসম করা হয় ওই গুণে কসম হবে। ठीक है जी। ये आखिरी मदनी फूल तो मुझे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमें बता भी नहीं, ये तो जो बंगला ज़बान जानने वाले हैं वही बता पाएंगे, जो जैसे इन्होंने मदनी फूल बयान फरमाए। अमीर सुन्नत की जो नेकी की दावत किताब है, बंगला ज़ुबान में भी उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, तो ये उसी से मदनी फूल जो है वो अता कर रहे हैं। बहरहाल आखिरी बात वही थी कि जो मैंने भी अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक तआला के नाम की कसम खाएंगे तो ही शरई कसम होगी, या अल्लाह ताला की सिफ़ात की कसम। मज़ीद इसके मदनी फूल भी इसमें मौजूद हैं। मज़ीद मालूमात जानना चाहें कसम के हवाले से, कसम के कफ़ारे के हवाले से, किस कसम का कफ़ारा होता है, किस कसम का कफ़ारा नहीं होता, किस कसम का तोड़ना ज़रूरी है और किस कसम की हिफाजत करना ज़रूरी है, और क्या कसम खाना कभी कुफ्र भी होता है, और बहुत सारे मदनी फूल। कसम का कफ़ारा क्या है, किस तरह से कफ़ारा अदा किया जा सकता है, ये सारे मदनी फूल अगर आपको आसान तरीके से जानने हैं तो नेकी की दावत किताब हासिल कीजिए। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं आप हासिल कर सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसका मुताला कर सकते हैं, इसको पढ़िए। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में इसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद है, मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कसम के हवाले से बेशुमार मदनी फूल और इल्म दीन सीखने को मिलेगा। आपकी कॉल्स हैं, आइए इनको शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नातख़्वां इस्लामी भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि मुझे दीना ये नात सुना दें, सरकार तवज्जो फरमाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सर के बाल झड़ चुके हैं, कोई वजीफा बता। सर के बाल झड़ गए, अल्लाह ताला आपको आफियत अता फरमाए। वजीफा बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी वाइफ के ना दिल में तकलीफ रहती है और हमारे कारोबार भी थोड़ा सा अंदर बहुत कम है और हमारे घर में कोई बरकत नहीं है, इसके हमें ना रूहानी इलाज है। बच्चों की अम्मी को दिल का प्रॉब्लम है और बेबरकती का सामना है। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मेरा नाम इमरान है। 3 साल से बीमारी से परेशान हूँ और कारोबार से परेशान हूँ, रूहानी इलाज बता दीजिए। राजस्थान हिंद से कॉल की हमारे इस टाइम में। अल्लाह ताला आपकी ज़ाहिरी बात नहीं, जिस्मानी रूहानी बीमारियां दूर फरमाए। कारोबारी हवाले से जो प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए। इंशाल्लाह रूहानी इलाज आपको बताते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद रमजान अत्तारी चकवाल से बोल रहा हूँ। सबसे औला व आला हमारे नबी ज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम मेरा मोहम्मद शकील है। तो मुझे कमर में और टांग में तकलीफ है काफी अरसे, इलाज बहुत करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, दर्द अल्लाह ताला दूर फरमाए। इंशाअल्लाह रूहानी इलाज बताएंगे आपको। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा अत्तारी है, मेरा ताल्लुक हाफिज़ाबाद से है और मुझे नात सुना दे अब तो बस एक ही दिन है कि मदीना देखूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपने भी माशाल्लाह नोट कर ली है फरमाइशें। घड़ी भी एक पैगाम दे रही है, तो उस घड़ी के पैगाम को देखते हुए आप कुछ फरमाइशें पूरी कीजिए, फिर रूहानी इलाज के पैगाम को ही देखते हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए।
सरकार तवज्जो फरमावे, मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सबसे औला ओ वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, सबसे औला ओ वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अब तो बस कहीं धुन है मेरी, अब तो बस कहीं धुन